بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جا حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے، ان کے بیچ بروسٹ کی گئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالن، مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نائب نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہے، ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کڑے کڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایری لگائی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراہ تھے بیٹے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جیسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنی نائبین کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کر رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہے۔ ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہمارے فوج میں سے آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔
میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام برتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے، فوجی امور اس کے سپرد ہے۔ ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہیں ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ اڈیڑھ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا، علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہے جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لیا۔ دانشمندی نہیں، ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہے، اپنوں کو خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کی بکیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیات کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے منہ بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں، ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں میں سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کے مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 متعمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں کنگرو نہیں تھی، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں ہمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف
ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک اڈیڑھ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹٹک گیا اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کی میٹھی پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑے سے ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چگا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے نچانے والیوں کی رنگ پیلے پڑ گئی کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے پوچھا، ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ ناجی نے کہا، میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا، میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ناجی نے کہا، کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا، نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بیٹھ کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ ناجی نے جواب دیا، یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہو؟ زکوئی کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں، زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔